Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فما لم يزك فلا صلاة له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرنی ہے کہ عام طور سے لوگوں میں یہ مزاج ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کے احکام اور زکوٰۃ کے مصارف میں سے بہت اہم مصرف جہاں پر پیسے خرچ کرنا، زکوٰۃ کی رقم ادا کرنا بہت زیادہ ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، اس متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں. تو جو بات عرض کرنی ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے نماز کے ساتھ جس حکم کا تذکرہ بار بار کیا ہے، نماز کے ساتھ اور نماز کے بعد جو حکم اللہ نے بہت تاکید سے بیان فرمایا ہے وہ ہے زکوٰۃ کا حکم. اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ ہے. پہلا نماز، دوسرا روزہ، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا حج. تو تیسرا رکن زکوٰۃ ہے. اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، زکوٰۃ کا انکار کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، فاسق ہوگا، انکار کرنے پر وہ کافر ہو جائے گا. قرآن مجید میں اللہ نے زکوٰۃ کے متعلق مختلف مقامات پر حکم دیا ہے. چنانچہ ایک آیت دیکھیے، مردوں کو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. سورہ مزمل کی آیت ہے. دوسری آیت میں فرماتے ہیں فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. واللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. سورہ مجادلہ کی آیت ہے. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. اللہ کے چند بندے ایسے ہیں ان کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی ہے. بزنس بھی کرتے ہیں، دین پر بھی چلتے ہیں.
क्यों? यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीही अलक़ुलूब वल अबसार, इनके दिल में डर है क़ियामत के दिन का, आखिरत के दिन का डर है। इस वास्ते दुनिया कमाते हुए भी दीन का एक हुक्म भी नहीं छोड़ते हैं। ये मर्दों को हुक्म हो गया, औरतों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ख़ास तौर से नमाज और ज़कात का। चुनांचे आयत में फरमाते हैं वाक़िमनस्सलात वातीनज़्ज़कात वातिअनल्लाह व रसूला, सूरह अहज़ाब की आयत है। तमाम मुसलमान ख़वातीन को यह बात कही जा रही है, अल्लाह नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। मर्दों को अलग हुक्म दिया, औरतों को अल्लाह ने अलग हुक्म दिया। उसके बाद देखें, ये मर्द औरत चाहे इस उम्मत के हों चाहे पिछली उम्मतों के हों, आयत में कुरान की आयत है तो इस वास्ते इस उम्मत के मर्दों को और इस उम्मत के औरतों को यह हुक्म है। लेकिन कुरान मजीद की दूसरी आयतों में अल्लाह ताला दीगर उम्मतों के बारे में भी ज़कात फ़र्ज़ होने का जो हुक्म दिया गया था वो हुक्म अल्लाह यहाँ पर दोबारा ज़िक्र कर रहे हैं। चुनांचे बनी इसराइल, तमाम अंबियाए बनी इसराइल और उनकी उम्मतों को जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसके बारे में फ़रमाते हैं वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला तअबुदून इल्लल्लाह, हमने बनी इसराइल से वादा लिया है अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करें। वबिल वालिदैन इहसाना वदिल क़ुरबा, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक। इसी में आगे सूरह बकरा की आयत है, इसी में अल्लाह फरमाते हैं कि ज़कात भी अदा करने का हमने इनसे वादा लिया है। तो तमाम बनी इसराइल जितने पीछे अंबिया गुज़रे हैं उनको भी ज़कात का हुक्म दिया गया, उन उम्मतों को भी। पिछली उम्मतें हज़रत बनी इसराइल से लेकर उसके पीछे की उम्मतें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले की उम्मतें, इनके बारे में फ़रमाते हैं वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलात व युअतुज़्ज़का व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, सूरह बय्यिना की आयत है। इसमें अल्लाह फरमाते हैं कि इन तमाम उम्मतों को हुक्म दिया गया है कि वो एक अल्लाह के दीन की इबादत करें, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, और यही वाज़ेह दीन है, यही सही रास्ता है। पिछली तमाम उम्मतों को अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया है। बाज़ नबियों का ख़ास तौर से नाम लेकर अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया, उन नबियों ने अपनी कौमों को ख़ास तौर से ज़कात की ताकीद फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया सूरह मरियम में वाउसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, अल्लाह ने मुझे वसीयत की है कि मैं नमाज कायम करूं, ज़कात अदा करूं जब तक मैं ज़िंदा रहूं। इसी में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का फरमाते हैं वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का वकान इंद रब्बिही मर्दिया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को नमाज का और ज़कात का हुक्म दिया करते थे। तमाम अंबिया के बारे में नक़ल फरमाया कुरान मजीद में वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहयना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामिस्सलाह व ईताइज़्ज़काह व कानू लना आबिदीन, सूरह अंबिया की आयत है। इसमें अल्लाह फरमाते हैं हमने इन तमाम कौमों में चंद नबियों को हिदायत वाला बनाकर भेजा जिनके ज़रिए से लोगों को हिदायत मिलती है, और वो उनको ये हुक्म दिया गया कि नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। इन तमाम आयतों से क्या बात मालूम हुई? रोज़ा जिस तरह इस उम्मत पर फ़र्ज़ है ऐसे ही इससे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ था। ज़कात जिस तरह इस उम्मत पर फ़र्ज़ है
ایسے ہی پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا تھا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اپنی محنت کی کمائی سے کچھ پیسہ نکال کر ہم جو غریبوں کو دے رہے ہیں، یہ نیکی کا عمل صرف ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، ہم سے پہلے لوگ سب کر چکے ہیں۔ ہم کوئی بڑا تیر نہیں مار رہے ہیں، بڑا مجاہدہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی دولت لٹا کر کچھ احسان نہیں کر رہے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے سب لوگوں کا یہ معمول رہا ہے، اپنی محنت سے جو کمایا جاتا ہے اس میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس زمانے میں 2023 میں آ گئے اور ہم زکوٰۃ ادا نہیں کیے، اور آج سے 3000 سال، 4000 سال، 5000 سال پہلے جو قومیں دنیا میں بستی تھیں انہیں ٹیکنالوجی نہیں معلوم، آج کے جیسی کرنسی ان کے پاس نہیں تھی، آج کے جیسی فیسلٹیز نہیں تھی، اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس زمانے میں زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ اور آج ہم لوگ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہونے کے باوجود، کروڑوں روپے کی دولتیں کمانے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو اس زمانے کے ان پڑھ اور گنوار ہم سے بہتر ہیں۔ اس زمانے کے ان پڑھ لوگ ہم سے بہتر تھے، ٹیکنالوجیاں نہیں تھیں لیکن دینداری ان کے اندر تھی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا عذاب قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی اٹھا کر رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ کیا کیا جائے گا؟ ان کے جسموں کو، ان کے چہروں کو، ان کے پہلوؤں کو، انہی سونے چاندی کو جو اٹھا کے رکھا تھا، آگ میں تپا کر، لوہے کی سلاخ بنا کر ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ جو سونا چاندی بڑے شوق سے اٹھا کے رکھتے ہیں، کون رکھتے ہیں؟ عورتیں رکھتی ہیں۔ سونا چاندی اٹھا کر مرد نہیں رکھتا ہے، مرد زمینات رکھتا ہے، مرد کیش رکھتا ہے، پراپرٹیاں رکھتا ہے۔ سونا چاندی اٹھا کر جو عورتیں رکھتی ہوں یا اگر مرد بھی رکھتا ہو، ان سب کو اللہ یہ فرماتے ہیں تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری اچھی چیز کی دی جاتی ہے یا بری چیز کی؟ لیکن یہاں پر عذاب کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ مطلب وہ عذاب سے پہلے ہی تمہارا ایک مذاق بن گیا ہے، تمہارا یہ سونا چاندی ہی تمہارے لیے دردناک عذاب بننے والا ہے، شوق سے کر لو جو کرنا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مال دولت ملنے کے بعد، کون دیا ہے؟ آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے انہیں دیا ہے، اپنے فضل سے دیا ہے۔ کتنا کمال کی بات اللہ فرماتے ہیں، یہ مال دولت جو تمہارے پاس ہے یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ دیا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں میری محنت کا ہے، اللہ فرماتے ہیں محنت تو مزدور بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کو دولت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اے سی میں بیٹھ کر کروڑ پتی بن رہا ہے، 24 گھنٹے روڈ پہ رہ کر بھی وہ آدمی بھکاری ہے۔ اللہ دیے ہیں، تمہاری محنت کا دخل زیادہ نہیں ہے۔ دوسرا من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے دیے ہیں، تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ اسی واسطے بعض دیندار لوگ گھر بنانے کے بعد، نئی گاڑی لینے کے بعد، دکان خریدنے کے بعد اوپر بورڈ لگاتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے بنا ہے۔ جب تمہارے رب کے فضل سے بنا بول کر بورڈ لگا رہے ہو، اسی رب کے فضل سے زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتے؟
اسی رب کے فضل سے زکوٰۃ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ پھر اللہ کا فضل جس طرح دولت دینے میں ہے، اللہ کا فضل ویسے ہی دولت لینے میں بھی ہے۔ جو دینا جانتے ہیں اپنے فضل سے، وہ اپنے فضل سے لینا بھی جانتے ہیں۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ حامیم سجدہ کی آیت ہے۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے ان کے لیے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ قرآن حدیث مدرسوں میں اصول کے ساتھ علماء کے پاس نہیں پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے زبان آ گئی پڑھ لیتے ہیں تو خود سے تشریح خود سے بیان کرنے لگ جاتے ہیں کہ اسلام میں روزے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اسلام میں روزہ ہے ہی نہیں ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے، اسلام میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے، کہیں قرآن میں روزے کا زکوٰۃ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ایسے کھلے عام وہ لوگ یوٹیوب پہ آ کر بیان کر دیتے ہیں۔ شرم تو آنی چاہیے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی قرآن کی آیت لے کر سنا دے پھر اس کا مطلب کیا ہے تو پھر تعویل کرنے لگے، نہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ قرآن میں انسان مر جائے غسل دینے، کفن دینے، دفنانے کا ذکر نہیں ہے۔ تو جو لوگ قرآن میں زکوٰۃ کا، روزے کا ذکر نہیں مانتے ہیں اور جو قرآن میں ہے اسی کو ماننا چاہتے ہیں تو قرآن میں دفنانے کفنانے کا ذکر نہیں ہے۔ آپ وصیت لکھ کے مر جائیں کہ میرے مرنے کے بعد غسل نہیں دینا، کفن نہیں دینا، دفنانا نہیں، ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دینا یا آگ میں جلا کر راکھ بنا کے اڑا دینا یا کسی کچرا کنڈی میں لے جا کے پھینک دینا، چونکہ قرآن میں غسل کا، کفن کا، دفن کا ذکر نہیں ہے۔ وہاں تو عزت سے دفن ہونا ہی گوارا کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 20 مقامات پر، 20 جگہوں پر نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ 20 مقامات پر، 32 مقامات پر اللہ نے صاف طور سے صرف زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور 15 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم، صدقات، مطلق نفل صدقات کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم ذکر کیا ہے۔ تو خلاصہ کہیں 20 جگہ، کہیں 32 جگہ، کہیں 15 جگہ، تو اس کا خلاصہ یہ ہوا 60-70 جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کا حکم ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھیے، ایک بار اللہ تعالیٰ حکم دے دیں بس کافی ہے کرنے کے لیے، بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کسی حکم کو 50 بار بول رہے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کتنا بڑا اہم حکم ہوگا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نقل فرماتے ہیں، امرنا بقام الصلاۃ، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، فما لم یزکی فلا صلاۃ لہ، طبرانی کی روایت ہے، جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ زکوٰۃ اس امت پر فرض ہے۔ تمام مسلمان علماء، محدثین، مفسرین، صحابہ، تابعین، سب کا اجماع ہے، فیصلہ ہے کہ زکوٰۃ امت پر فرض ہے۔ چنانچہ بدایت المجتہد میں علامہ ابن رشد کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، فَأَمَّا مَعْرِفَةُ وُجُوبِهَا فَمَعْلُومٌ مِّنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ فَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ۔ کتاب اللہ سے، حدیث سے اور امت کے اجماع سے بات ثابت ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کے کنگن پہنے ہوئے دیکھا، چاندی کے کنگن پہنے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کیوں پہنی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو خوش کرنے کے لیے، یعنی بیوی کا بننا سنورنا شوہر کو خوش کرنے کے لیے ہے، اور یہ حضرت عائشہ کی سنت ہے، صحابیہ کی سنت ہے۔ اس امت کی بیویاں جو اپنے شوہروں کے لیے سجتی سنورتی ہیں وہ نیک عمل کر رہی ہیں، اور جو پارٹیوں کے لیے، فنکشنوں کے لیے، دوسروں کے لیے سجتی سنورتی ہیں وہ بے حیا اور بدکار عورتوں کی نقالی کر رہی ہیں۔ باہر خوشبو لگا کر جانا، باہر بن سنور کر جانا، اسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمایا ہے واپس آنے تک۔ شوہر کے لیے سجنا سنورنا نہیں ہوتا ہے، باہر والوں کے لیے سجنا سنورنا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ نے فرمایا اس کی زکوٰۃ کیا ہے، اس کی زکوٰۃ تو نہیں دے رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر یہی چاندی کے کنگن تمہارے لیے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ کتنی سخت بات ہے۔ ہاتھ میں بنگڑیاں سونے کی ڈالی جاتی ہیں، چاندی کی نہیں ڈالی جاتی۔ بعض خاص قوم کی عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں تک بنگڑیاں پہنتی ہیں، وہ لوگ چاندی اور سلور کی بھی پہنتی ہیں۔ تو سلور اور چاندی کی بنگڑیاں پہننا کوئی دولت کی علامت نہیں ہے۔ سونے کی پہنیں تو دولت کی علامت ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاندی کی جو مقدار تھی زکوٰۃ فرض ہونے کی وہ پوری ہو گئی، زکوٰۃ نہیں دے رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا عورتیں جو زیورات استعمال کرتی ہیں وہ زیور پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو سونا چاندی الماری میں رکھا ہوا ہے استعمال میں نہیں آ رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اور جو استعمال کر رہے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ورنہ تو آپ تمام حضرات اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے عورتیں زیورات زیادہ استعمال کرتی ہیں یا کم استعمال کرتی ہیں؟ کم استعمال کرتی ہیں، سال بھر الماری میں رکھی رہتی، کبھی کبھار فنکشن آیا تو پہنتی ہیں، تو استعمال میں نہیں آ رہے، کبھی کبھار استعمال میں آ رہے بس۔ تو اگر 50 تولے بھی سونا رہا سال میں 4 بار پہنیں گے، 5 بار پہنیں گے، 10 بار پہنیں گے۔ ہر مہینہ اگر فنکشن رہا تو بھی 12 بار پہنیں گے بس سال میں، 12 مہینے میں 12 بار۔ تو اسے استعمال کرنا تھوڑی بولیں گے، سال میں 12 بار پہنے بس۔ تو اب زکوٰۃ استعمال میں ہی، سونا استعمال میں نہیں آ رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ ہی کیوں دیں پھر؟ تو سونے چاندی کی زکوٰۃ تو پھر جتنے سونا چاندی گھروں میں رکھا ہے سب پر سے زکوٰۃ ختم۔ اب سونے چاندی کی زکوٰۃ دینا بولے تو کون دینا پھر؟ خالی جویلرز والے دینا پھر، ختم۔ اس کے علاوہ کوئی سونے چاندی کی زکوٰۃ ہی نہیں دینا ہے۔ غلط بات ہے۔ سونا چاندی چاہے مرد کے پاس ہو، عورت کے پاس ہو، استعمال میں ہو نہ ہو، باہر صورت اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، ورنہ وہی سونا چاندی اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد دولت کی جو تقسیم اللہ نے رکھی ہے، کسی کو اللہ نے مالدار بنایا، کسی کو اللہ نے غریب بنایا۔ پوری دنیا کے انسان مالدار نہیں ہو سکتے، پوری دنیا کے انسان غریب نہیں ہو سکتے، مالدار اور غریب دونوں رہیں گے۔ پوری دنیا کے انسان اگر مالدار بن جائیں تو پھر دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی۔ کیسے؟ پوری دنیا کے انسان مالدار ہو گئے، کسی کو پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر آپ کے گھر میں لائٹ چلی گئی، کام کرنے کے لیے کسی آپ الیکٹریشین کو بلانا ہے، وہ مالدار آدمی ہے، آئے گا آپ کے گھر کی لائٹ درست کرنے کے لیے۔ آپ کا ڈرینیج خراب ہو گیا، بلدیہ والے کو بلانا ہے، وہ مالدار لوگ ہیں، آئیں گے آپ کا ڈرینیج درست کرنے کے لیے۔
آپ کے گھر میں راشن ختم ہو گیا، سامان خریدنے جانا ہے باہر، مالدار لوگ ہیں، اپنی مرضی سے دکان کھولتے، نہیں بھی کھولتے تو راشن ملے گا آپ کو ٹائم پر۔ بیمار ہیں آپ، دوائی خریدنے جانا ہے، میڈیکل اسٹور والے مالدار لوگ ہیں، کبھی کھولتے کبھی نہیں کھولتے، مرضی سے رہتے، وقت پر دوائی ملے گی پھر آپ کو۔ ساری دنیا درہم برہم ہو جائے گی اگر سب کے سب لوگ مالدار ہو جائیں۔ اب یہاں سے سمجھ لو، جو تمہارے سیاسی لیڈر تمہیں بڑا عقل مند سمجھ کر، جو ہماری نظر میں بیوقوف ہے اسے بڑا عقل مند سمجھ کر یہ بولتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پورے ملک سے غربت ختم کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر سکتے آپ۔ پوری دنیا سے غربت، پورے ملک سے کیا ختم کرتے؟ ملک کی جو غریبی چلی گئی ہے اسے واپس لا لیجیے بس۔ ختم کرنا تو دور کی بات ہے، جو یہاں سے 12,500 کروڑ 25,000 کروڑ فلاں وجے مالیا، فلاں نیرو مودی، فلاں یہ لوگ کے چلے گئے ہیں، ان کو واپس لا لیجئے بس آپ۔ یہاں غربت ختم کر کے ہر ایک کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ دینے کی بات تو بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ کا نظام ہے، مالدار بھی رہیں گے، غریب بھی رہیں گے، کبھی یہ ختم نہیں ہو سکتا سلسلہ۔ پوری اسلام اور عبادتوں کا خلاصہ 2 باتیں ہیں۔ ایک بات اللہ کی عبادت، دوسری بات مخلوق کی خدمت۔ خالق کی عبادت، مخلوق کی خدمت۔ اللہ کے ساتھ حسن عبادت، بندوں کے ساتھ حسن سلوک۔ پہلے کا نام حقوق اللہ، دوسرے کا نام حقوق العباد۔ اللہ کے ساتھ بھی اچھے رہو عبادت کر کے، بندوں کے ساتھ بھی اچھے رہو ان کی خدمت کر کے۔ تو اللہ نے خدمت کرنے کے جو راستے دیے ہیں ان راستوں میں سے ایک اہم راستہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے بندوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ اللہ نے امت پہ فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا۔ جو مال انسان کے پاس ہے وہ مال جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں گندگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے فرض کیا ہے کہ تھوڑا سا مال اس میں سے نکال دو، اب پورا مال پاک رہے گا۔ جیسے اچار پرانا ہو جانے کے بعد سائڈ سے بو جانا شروع ہو جاتا ہے تو اتنا سائڈ سے نکال دو، باقی ٹھیک رہے گا۔ اگر وہ نہیں نکالیں گے تو پورا خراب ہو جائے گا۔ شوگر زیادہ ہو گیا، انگوٹھا خراب ہو گیا، اتنا کاٹ دو، باقی پورا جسم صحیح رہے گا۔ ایسے ہی مال میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، اتنا سا نکال دو، باقی پورا جسم پورا مال محفوظ رہے گا۔ اگر وہ اتنا نکالنا تمہیں برداشت نہیں ہوا تو پھر پوری زکوٰۃ، پورا مال سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کرے، انسان کی خدمت کرے، ایک دوسرے کے دل میں محبت اور جگہ پائے۔ آپ دیکھیے ہم سب لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، مثلا سمجھیے ایک گلی میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، کبھی آپ بیمار ہو گئے، آپ میں سے کوئی غریب ہے، آپ میں سے کسی کی بیٹی کی شادی ہے، آپ میں سے کسی کے بچے کو پڑھنا ہے، اس موقع پر آپ کے محلے اور آپ کے گلی کے لوگ آپ کو پوچھ کے بھی نہیں دیکھتے، کوئی تعلق سروکاری نہیں ہے، اپنی بیٹی کی شادی دھوم سے کر رہے ہیں، اپنے بلڈنگیں مزے سے بنا رہے ہیں، تو آپ اس گلی میں رہتے ہوئے اس مالدار سے آپ محبت کریں گے یا نفرت کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے نفرت کریں گے، کیونکہ ہم جس گلی میں رہتے ہیں کروڑ پتی ہے لیکن گلی والوں کو پوچھ کے بھی نہیں دیکھتا ہے۔ اب وہ نفرت ختم ہونے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ اپنے گلی والوں کو دو، اپنے محلے والوں کو دو، اپنے رشتہ داروں کو دو۔ آپ کے رشتہ داروں کو آپ دیکھیں کہ آپ کا چاچا، ماموں، خالہ یا بھائی، چھوٹا بھائی، بڑا بھائی کماتے 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 کروڑ پتی بن گیا،
آپ غریب ہیں، بیٹی کی شادی کے ٹائم پہ پیسے مانگنے گئے، بیماری میں پیسے قرضے مانگنے گئے، نہیں دیا، بھائی بھائی سے نفرت کرے گا، بہن بھائی سے نفرت کرے گی۔ اللہ فرماتے ہیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، سال ہوتے ہی زکوٰۃ نکالو، اپنے غریب بھائی کو پوچھنے سے پہلے دے دو، اپنے غریب بہن کو پوچھنے سے پہلے دے دو۔ تو اب بتائیے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی؟ تو زکوٰۃ کے ذریعے سے دلوں میں محبت پانے کا اللہ نے ایک نظام رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ دیکھیے زکوٰۃ کے مقابلے میں دو چیزیں بہت بری ہیں جسے اسلام بہت نفرت کرتا ہے، ایک ہے سود، دوسرا ہے بھیک مانگنا، سوال کرنا۔ زکوٰۃ کسے بولتے ہیں؟ آپ محنت سے لاکھ روپے حلال طریقے سے کمائے، اس میں سے 2500 نکال کے دے دینا، تو آپ کے پیسے 97,500 رہ جائیں گے، آپ کے پیسے 97,500 رہ جائیں گے۔ سود کسے کہتے ہیں؟ لاکھ روپے آپ دینے کے بعد ایکسٹرا 5,000 لگ کے آنا۔ تو زکوٰۃ کے بالکل اپوزٹ ہو گیا سود۔ دوسری چیز زکوٰۃ ہے محنت سے کمایا ہوا حلال مال۔ اب ادھر آ جائیے بھیک مانگنا، بغیر محنت کے سڑک پہ کھڑے ہو کر ہزاروں روپے کما لینا۔ تو اسلام میں زکوٰۃ کی جس طرح ترغیب ہے، اس کے مقابلے میں سود اور بھیک مانگنے کی اتنی زیادہ وعید ہے۔ سود خوروں کے لیے اللہ نے سخت وعید رکھی، اور اللہ نے بھیک مانگنے والوں کے لیے بھی سخت وعید رکھی۔ لیکن افسوس یہ ہے جب سے اسلامی حکومت ختم ہوئی، مسلمان حکمران گئے، زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ختم ہو گیا کہ مسلم بادشاہ کی طرف سے ہی ایک نمائندہ آ کر سب کی زکوٰۃ وصول کر کے اس گاؤں میں جو لوگ غریب ہیں ان سب کی مدد کرنے کا جو پائی پائی کا حساب رکھ کر جو نظام چلتا تھا، جب سے وہ ختم ہو گیا تو 3 بیماریاں امت کے اندر پیدا ہو گئیں۔ پہلی بیماری، لوگوں کے اندر زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کے احکام، زکوٰۃ کی اہمیت یہ سب کم ہونا شروع ہو گئی، جانتے ہی نہیں ہیں، جاننا چاہتے ہی نہیں ہیں، دینے کا اہتمام ہی نہیں ہے، دینے کے آداب اور سلیقے نہیں ہیں۔ دوسری طرف دوسری بیماری، سودی معاملات مسلمانوں میں زیادہ پروموٹ ہونے لگے، بڑھنے لگے۔ تیسری بیماری، لوگوں میں بھیک مانگنے کا شوق اور فن اور ہنر بڑھنے لگا۔ تو جب سے اجتماعی نظام ختم ہوا، 3 بیماریاں سماج کے اندر پیدا ہو گئیں۔ ایک تو زکوٰۃ کے مسائل بالکل ختم ہوتے چلے گئے، دوسرا سود بڑھنے لگا، تیسرا بھیک مانگنے کا پیشہ بڑھنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج مسلمانوں میں سے 40% طبقہ سودی معاملات میں مبتلا ہے۔ ابھی حال میں ہی انگریزی اخبار میں ایک رپورٹ چل رہی ہے واٹس ایپوں پہ کہ اولڈ سٹی کے 65% مسلمان سودی معاملات میں مبتلا ہیں۔ اولڈ سٹی کے 65% مسلمان سودی قرضوں میں گھرے ہوئے ہیں، 65%۔ اب آپ بتائیے، جس کے 1 روپیے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حرام قرار دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ 30 مرتبہ منہ کالا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کرنے والا مسلمان سماج میں 65% طبقہ ہے۔ تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اور بھیک مانگنے کے سلسلے میں 2016 کی رپورٹ ہے کہ ہندوستان کا ہر چوتھا مسلمان بھکاری ہے۔ ہندوستان کا ہر چوتھا مسلمان، یعنی سمجھیے اگر 4 فقیروں کو کھڑا کیا جائے ان میں سے 1 فقیر مسلمان نکلے گا۔ اب تو حال یہ ہے، رمضان جب سے شروع ہوا ہے، جیسے مارکیٹ میں فروٹ، سموسے، حلیم جیسے بھرمار ہو جاتی ہے، ویسے بھکاریوں کی بھی ایک بھرمار ہوتی ہے۔ ہر جگہ پہ بھکاری، سڑک پہ بھکاری، مسجد میں بھکاری، جہاں دیکھو بھیک مانگنے والے رہتے ہیں۔ بلکہ مانگنے کا ایک فن، ایکٹنگ ان کے اندر ایسی ہے کہ وہ فلموں میں آ کے کام کر سکتے ہیں۔
ویسی ایکٹنگ ان بھیک مانگنے والوں کی ہوتی ہے۔ بعض تو اتنا روبدار آواز سے مانگتے ہیں، دور سے دیکھنے والا سمجھے گا گویا کہ جو مانگنے والا ہے وہ خرچ خواہ ہے، دینے والا بیچارہ اپنا خرچ واپس لوٹا رہا ہے۔ ایسا لگے گا گویا دیا ہوا قرضہ واپس مانگ رہے ہیں، ویسا زبردستی سے مانگیں گے۔ یہ مسلمانوں کے سماج میں کرتا، ٹوپی، پیجامہ، برقع، بعض ویڈیو میں دیکھ لیجئے کہ ہندو عورتیں گلی کے کونے میں بیٹھ کر برقعے پہن کر نوز پیس باندھ کر نکل رہی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ بھیک مانگنے کا ڈریس کوڈ برقع ہے۔ اگر کسی کو بھکاری بننا ہو تو یہ ڈریس کوڈ پہن لو، بھکاری بن جائے گا۔ اگر کسی کو بھکاری بننا ہو تو ٹوپی، کرتا، پیجامہ پہن لو، بھکاری بن جائے گا۔ اتنا اس شبیہ کو لوگوں نے بدنام کیا ہے، لیکن اسے پرموٹ کرنے والے کون ہیں؟ آپ جیسے شریف لوگ۔ ہمت سے سنیے، آپ جیسے شریف لوگ ہیں جو اسے بھکاریوں کو ترقی دینے والے آپ جیسے شریف لوگ ہیں۔ کیسے؟ جو بھیک مانگنے کے لیے آیا نکال کے 10 روپے۔ بعض لوگ تو ماشاءاللہ جمعہ کو آتے ہوئے 10 کے نوٹ، 5 کے نوٹ چلر جیب میں رکھ لے کے آتے ہیں، لائن سے دے کے جاتے ہیں۔ کامن سینس بھی نہیں ہے۔ کتنے سالوں سے دیتے آ رہے ہو؟ ختم ہوئی کبھی یہ بھیک ماری؟ ختم ہوا کبھی بھکاریوں کی قطار؟ کبھی کھڑے ہو کر پوچھے؟ روزانہ جمعہ میں 500 روپے بھکاریوں کو دے رہے ہو، پوچھے ایک فقیر سے کیا مجبوری ہے، کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ میرے پاس کام ہے، آ جاؤ میں کام دوں گا۔ کیا مجبوری ہے؟ تم عورت ہو، یہاں آ کے بھیک مانگ رہی ہو، میرے پاس کام ہے میں دے دوں گا، تم گھر میں رہو، راشن پہنچا دوں گا، تمہارے بچوں کی پڑھائی کی میں فیس بھر دوں گا، میں کر سکتا ہوں، لیکن وہ نہیں کروں گا۔ بھیک دیتے ہوئے سب کو بھکاری رکھنا چاہوں گا۔ تو اصل مجرم آپ ہیں۔ اگر جب مارکیٹ میں دینے والا نہیں رہے گا تو ہوتے ہوتے بھیک مانگنے والے کم ہوں گے، محنت سے مانگنے والے آگے آئیں گے، محنت سے کمانے والے آگے آئیں گے۔ 370 ختم ہو کے کتنے سال ہوا؟ 4 سال تو ہو گئے، لاک ڈاؤن سے پہلے تھا۔ ابھی بھی وہی کشمیری لوگ گھومتے رہتے ہیں، ہمارا فلاں قافلہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ راشن دیجئے، فلاں دیجئے، اور مانگنے والا ہٹا کٹا ہے۔ مجھے اتنا حیدرآباد نہیں معلوم جتنا ان کشمیریوں کو معلوم ہوگا، اتنی گلیاں انہیں معلوم ہوں گے، اتنے ایریا انہیں معلوم ہوں گے، لیکن گلی گلی ایریا گھوم کر کمانے کے لیے جذبہ نہیں ہے۔ یہی گلی گلی گھومنے میں محنت لگتی ہے، وہ کرنے تیار، لیکن ایک جگہ رہ کر محنت سے کمانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ اسلام کی زکوٰۃ کی حکمت سمجھو۔ زکوٰۃ جو مثبت، اس کا پازیٹیو تھنکنگ جو ہے، اس میں محبت، غریبوں کی ہمدردی، نفرت ختم کرنا، اور اس کے مقابلے میں سود کا معاملہ نہ ہو اور بھیک مانگنے کا معاملہ نہ ہو۔ اسی لیے حکم دیا گیا مسلمانوں کو زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد مستحق تک اس کی عزت کے ساتھ اسے پہنچاؤ، شرمندہ نہ کرو۔ اور غریب کو حکم دیا گیا تم اگرچہ کہ زکوٰۃ کے مستحق ہو لیکن ہاتھ پھیلا کر نہ مانگو، تم بیٹھو اپنے گھر میں عزت سے، تم مجبور ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، ہم نے حکم دیا ہے مالداروں کو کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ لے جا کر اس غریب تک، گھر تک پہنچاؤ۔ کیا شاندار نظام اللہ نے بنایا، غریب اپنے گھر پہ بیٹھا رہے گا، مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر غریب کے دروازے پہ پہنچے گا اور اس کی عزت نفس کے ساتھ، احترام کے ساتھ پہنچا کے آئے گا۔ کسی ماں اور بیٹی کو اپنے راشن کا کٹ لینے کے لیے لائن اور گلی میں کھڑنا نہیں پڑے گا، آدھار کارڈ دکھا کر اس کا فوٹو اپلوڈ کرنا نہیں پڑے گا، کسی ماں، بیٹی، بہن کو، جوان لڑکی کو گلیوں میں تھیلیاں لے کر گھومنا نہیں پڑے گا۔ تم اپنے گھروں میں رہو، مالدار تمہارے گھر تک پہنچ کے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ نماز فرض ہے آپ لوگوں پر، نماز پڑھنے کے لیے مسجد تمہارے گھر آتی ہے یا تم مسجد آتے ہو؟ حج فرض ہے آپ لوگوں پر، حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ تمہارے گھر آتا ہے یا تم کعبۃ اللہ جاتے ہو؟ زکوٰۃ فرض ہے تم لوگوں پر، ادا کرنے کے لیے تم خود غریب کے پاس جانا چاہیے تھا، نہ کہ غریب تمہارے در پہ آئے۔ یہ تعلیم اسلام کی تھی، لیکن اندر کا نفس
ہر بات میں اللہ کی مخالفت کرنا، اس کے مال نے اس کے دماغ میں بٹھایا، پیسہ میرا، میں کمایا، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں گھر کو لے جا کے کیا پہنچاؤں، ضرورت ہے تو آ کے لے جائے۔ ضرورت فقیر کی پورے 12 مہینے کی ہے اور تو صرف سال میں ایک بار زکوٰۃ ایک مہینے میں نکال رہا ہے، تو 1 مہینے کی زکوٰۃ نکال کر کیا غریب کے 12 مہینے کی ضرورت پوری کر رہا ہے؟ ضرورت اگر غریب کی ہے تو غریب کی ضرورت تو 12 مہینے کی ہے اور تو زکوٰۃ 12 مہینوں کی ضرورت کے حساب سے دے رہا ہے۔ اور اگر مان لو کوئی غریب تمہارے گھر پہ نہیں آیا، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، نہیں آیا، تو اپنی زکوٰۃ ادا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اللہ کے سامنے یہ بول دو کہ کوئی مانگنے والا نہیں آیا، اس واسطے میں زکوٰۃ نہیں دیا، کوئی مانگنے والا آتا تو میں دے دیتا۔ تو پھر ایسے ہی سمجھ لو مہینہ ہونے کے بعد تمہارے کرنٹ بل آیا، پانی کا بل آیا، سال ہونے کے بعد گھر کا پن آیا اور تم وہاں اس کا بل ادا نہیں کیے، پے نہیں کیے، اس کے بعد پینالٹی پڑی، کرنٹ وائر کاٹ دیا گیا، پھر تم کہو مانگنے کے لیے کوئی سرکاری نمائندہ آتا تو میں بل پے کرتا، لیکن کوئی آیا نہیں اس واسطے میں پے نہیں کیا۔ ایسا اگر کہو گے تو جوتے ماریں گے، گھر کی پوری روشنی ختم ہو جائے گی۔ عزت سے فلاں جگہ آفس ہے، آ کے پے کر کے جاؤ، دیر کرو گے تو پینالٹی پڑے گی۔ سرکاری جتنے بل ہیں سارے کے سارے پے کرنے کے لیے یہاں سے خیرات آباد جاؤ، یہاں سے سکندرآباد جاؤ، یہاں سے فلاں ایریے میں جاؤ، تیار ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کسی غریب کے در پہ جاؤ، وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ خود سمجھ لیجئے اسلام کے معاملات کو ہم نے کتنا ہلکا ہم نے خود کیا ہے۔ اس واسطے آج سماج زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، زکوٰۃ لینا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی زکوٰۃ دینے والوں کا ڈھنگ صحیح نہیں ہے، اس واسطے زکوٰۃ سے جو فائدے حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتے۔ اور دیکھ لیجئے زکوٰۃ مال کا میل ہے۔ کیا مطلب؟ زکوٰۃ دینے والے کے لیے وہ مال کا میل ہے، لیکن لینے والے کے لیے وہ مال کا میل نہیں ہے۔ جیسے آپ کے کپڑے میلے ہو گئے تو میلے آپ کے لیے ہے، لیکن وہی کیٹرنگ والے کے لیے، وہی دھوبی کے لیے، وہ اس کا پیشہ ہے، وہ اس کی ضرورت ہے۔ وہ یہ افسوس نہیں کرے گا ارے میرے پاس پورے میلے کپڑے آ رہے ہیں، میرے پاس نئے کپڑے آنا چاہیے، تو پھر کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھو، تو دھوبی شاپ کیوں کھولے ہو؟ تو میلا ہونا آپ کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے، وہ اس کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کی کٹنگ بال بڑھ گئے تو آپ کے لیے بال بڑے ہوئے ہیں، لیکن وہی نائی کے پاس جاؤ، اس کے لیے وہی بال مناسب ہے۔ ٹخلا اگر جائے گا اس کے پاس تو وہ کیا کرے گا؟ وہ حجامت کر سکتا ہے، حجامہ تھوڑی کر سکتا ہے، وہ اس کا پیشہ ہے۔ ایسے ہی اگر دولہا دلہن شادی کے موقع پر بننے سنورنے کے لیے بیوٹی پارلر جاتے ہیں، سڑی ہوئی صورت آپ کے لیے ہے، لیکن وہی بیوٹی پارلر والے کو ایسی سڑی صورتیں ہی چاہیے بنانے کے لیے۔ بنی بنائی ہوئی صورتیں آئیں تو وہ کیا بنائے گا؟ پھر یہی سڑی صورتیں چاہیے اسے بنانے کے لیے۔ تو ایسے ہی مال کا میل آپ کے لیے ہے، غریب کے لیے وہ مال کا میل نہیں ہے۔ اب اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا میل آپ کا ہے، آپ کے چہرے کو کسی نے پاک کر دیا، آپ کے کپڑے کو کسی نے پاک کر دیا، آپ کی گاڑی کو کسی نے پاک کر دیا، آپ اسے اپنا احسان مند سمجھتے۔ ایسے ہی آپ کے مال کو جس نے پاک کر دیا اس کو بھی احسان مند سمجھنا چاہیے۔ اور یہ جتنے غریب لوگ ہیں آپ کے مال کا میل پاک کر رہے ہیں، یہ سب آپ کے احسان مند ہیں۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ میل کپڑوں کا، چہرے کا، گاڑی کا ختم ہونے کے بعد آدمی خوش ہوتا ہے، چلو کپڑے اچھے صاف ہو گئے، چہرہ اچھا صاف ہو گیا، بار بار آئینے میں گھوم پھر کے دیکھتا رہتا ہے کیسا اسمارٹ ہوں۔ 40 سال 50 سال ہونے کے لیے آ رہے ہیں، پھر بھی اتنا کلین شو کر کے جا رہے ہیں جیسے بارات میں جا رہے ہیں، دولہے صاحب کی شادی ہے، یہی 40 سال کا نوجوان دولہا بن رہا ہے۔ کیوں؟ چہرہ صاف ہو گیا تو آدمی خوش ہوتا ہے۔ تو پھر یہ مال صاف کرنے والوں سے بھی آدمی خوش ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی
چہرہ صاف کرنے, کپڑا صاف کرنے والوں کو جب پیسے پے کرتے ہو, ایسے کاغذ اٹھا کے پھینک کر دیتے ہو, یا پوچھتے ہو گوگل پے ہے, فون پے ہے یا چلر ہے, بڑی عزت سے دیتے ہو. اگر لینے والا بولا نہیں ہے جاؤ چلر لے کے آؤ, تو اب وہی 500 کا صاحب چلر ہے آپ کے پاس, صاحب چلر ہے آپ کے پاس. کیوں؟ وہ حجام کو دینا ہے, وہ دھوبی کو دینا ہے. تو آپ کے کپڑے صاف کرنے والا نخرے دکھائے تو چلر اسے پے کرتے ہیں. وہی غریب کے سامنے کیسے نخرے, غریب کو کیسے شرمندہ کیا جاتا ہے, جبکہ وہ آپ کا مال کا میل پاک کر رہا ہے. وہ میل اگر مال کا پاک نہیں ہوا, کپڑوں کا میل پاک نہیں ہوا, دوسرے کپڑے پہن لے سکتے, لیکن مال کا میل اگر پاک نہیں ہوا, دوسرا مال نہیں آئے گا, یہ جو ہے وہ بھی چلا جائے گا, یہ مال جو ہے وہ بھی چلا جائے گا. لیکن اس غریب کے ساتھ کیسی شرمندگی کا معاملہ کیا جاتا ہے. اس واسطے کہا گیا مال خرچ کرنے والا, زکوٰۃ دینے والا, دینے والے کو عزت سے دے اور لینے والے کو ہرگز شرمندہ نہ کرے. اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور زکوٰۃ دینے میں مال کی زکوٰۃ, سونے کی بھی زکوٰۃ, چاندی کی بھی زکوٰۃ, بزنس کے مال کی بھی زکوٰۃ, ان کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. سونے کی زکوٰۃ کا نصاب 8 تولے 7 گرام 480 ملی گرام ہے. چاندی کا نصاب 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام ہے. اور بزنس کا مال اگر تمہارے پاس 32,740 روپے کے آس پاس ہے تو پھر تمہارا وہ بزنس جو چل رہا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. اور اگر وہ کیش تمہارے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے 32 سے 33 ہزار کے بیچ میں, تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اپنے 32-33 ہزار میں بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. 32-33 ہزار کوئی بڑی دولت ہے, بڑی دولت نہیں ہے, لیکن 32-33 ہزار میں زکوٰۃ کتنی نکالتے ہو؟ 4-5 ہزار نکالتے ہو. 500-600 نکالنے کے لیے پھر اس میں نخرے 32-33 ہزار میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی کیا؟ افطار کے ٹائم پہ جو حلیم لا کے کھاتے اس سے زیادہ مہنگی نہیں ہوتی زکوٰۃ. افطار کے ٹائم پہ جو حلیم لا کے کھاتے ہو اس سے زیادہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. اور زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے اسلامی تاریخ کے لحاظ سے 1 سال گزرنا شرط ہوتا ہے. لیکن ہر مال پہ 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے. بنیادی طور پر اگر کسی بھی ایک مال پہ سال گزر گیا تو باقی پورے مال کو بھی اسی کے ساتھ ضم کر دیں گے اور پورے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے, زکوٰۃ دینے میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں, جان پہچان کے لوگوں کو ترجیح دیں. اور دینی خدمات کرنے والے, مدارس میں لگے ہوئے لوگ, مصارف زکوٰۃ, کس کس کو زکوٰۃ دینا چاہیے. 8 چیزیں ہیں, 8 جگہیں جہاں پر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کریں گے. وہ 8 جگہ جہاں پر زکوٰۃ دینا ہے کون کون سی ہیں, اگلے بیان کیا جائے گا. ابھی جو اپنے پاس مال رکھا ہوا ہے, اگر آپ قرضے میں ہیں تو قرض دار آدمی پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ قرضے میں ہیں, بیوی کے پاس برابر سونا ہے تو وہ زکوٰۃ برابر دینا پڑے گا. بیوی اپنی زکوٰۃ پوری دے گی, قرضے میں آپ ہیں تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی پوچھ لینا چاہیے مفتی صاحب سے, میرے پاس اتنا پیسہ ہے اور اتنا قرضہ ہے, کتنا لیس ہوگا اور کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی. ہر آدمی پرسنل پوچھ لینا چاہیے. ایسے ہی بعض لوگ اپنی بچیوں کی شادی وغیرہ کے لیے فکس ڈپازٹ کر دیتے ہیں. جائز نہیں ہے, حرام ہے اس طرح فکس ڈپازٹ کرانا, لیکن کرا دیے ہیں تو اس فکس ڈپازٹ پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اسے ادا کرتے رہنا چاہیے سال سال جتنا وہاں پر جمع کیا ہے. اور اگر کسی کا پی ایف فنڈ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی جب تک وہ پیسہ واپس نہیں آئے گا. اگر پی ایف اپنے اختیار سے کرا رہے ہو, اپنی مرضی سے کرا رہے ہو, تو پھر اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گا. اگر مجبوراً تمہاری سیلری سے تمہاری مرضی کے بغیر کٹ جاتا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں عام طور سے زکوٰۃ لینے کے لیے ہمارے گھروں کے پاس غریب لوگ بھی آتے رہتے ہیں, راستے کے فقیر بھی رہتے ہیں, مسجد کے فقیر بھی رہتے ہیں. یاد رکھ لیجئے, زکوٰۃ صحیح جگہ پر خرچ کرنے کے لیے
صحیح آدمی کی تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ نماز پڑھنا تم پہ فرض ہے، تو ٹائم ہوا نہیں ہوا، اذان ہوئی نہیں ہوئی، کپڑے پاک ہے نہیں ہے، وضو ہوا نہیں ہوا، جگہ پاک ہے نہیں ہے، قبلہ صحیح ہے نہیں ہے، یہ سب جانچ لینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد جس کو دیا جا رہا ہے وہ آدمی صحیح ہے نہیں ہے، غلط ہے، یہ سب تحقیق کر لینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایرے غیرے کو زکوٰۃ اٹھا کے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ غلط آدمی کے ہاتھ زکوٰۃ دے دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ آدمی آف لائن کسی مارکیٹ سے کچھ سودا خریدنا ہو، 10 دکان پھرتا ہے، یہاں اچھا ملتا، وہاں اچھا ملتا، یہاں کوالٹی کا ملتا، یہاں ہول سیل میں ملتا، اتنی تحقیق کرتا۔ اگر کسی کو ایک پیجامہ بھی خریدنا ہو، ایک پینٹ بھی خریدنا ہو، آج تو آن لائن میں سرچ کر رہے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کتنے اسٹار ہے اس کو، اگر 4 اسٹار ہے 5 اسٹار ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے، یہ کمپنی صحیح ہوگی، فلاں کمپنی صحیح ہوگی۔ اتنا دیکھ کے سال میں ایک مرتبہ خریدنے والی نکر کے لیے اتنے نخرے ہیں تو زکوٰۃ کے لیے کتنے نخرے نہیں ہوں گے۔ تو اس واسطے جہاں دیا جا رہا ہے اس کی تحقیق کر لینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جو لوگ غریب حضرات، غریب لوگ جو بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، کون غریب ہے کون صحیح ہے ہم نہیں جان سکتے، تو علماء نے اس واسطے کہا ہے کہ بھیک مانگنے والے غریب کو، بھکاری کو زکوٰۃ نہ دی جائے گی۔ ہم نہیں بول سکتے کہ وہ غریب ہے کہ نہیں ہے، بعض غریبوں کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں جتنے آپ کے اکاؤنٹ میں بھی نہیں ہیں، بعض غریبوں کی ماہانہ انکم اتنی ہے جتنا آپ کے بیٹے کی بھی نہیں، آپ کے باپ کی بھی نہیں ہے۔ تو اس واسطے ہر غریب زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا ہے، تحقیق کر لو اس کے بعد دو۔ اسی واسطے زکوٰۃ کے مصارف کہاں خرچ کرنا چاہیے یہ اختیار اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا ہے، اپنے ذمے اللہ نے رکھا، فریضۃ من اللہ، یہ تقسیم اللہ کی ہے، اللہ جہاں خرچ کرنے کے لیے بولیں وہیں خرچ کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی مسجدوں میں رمضان کے مہینے میں سفیر حضرات چندہ مانگنے کے لیے بھی لوگ بہت سے آتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ اس میں 2 طرح کے سفیر ہوتے ہیں، ایک سفیر وہ ہوتے ہیں جو مسجد کا چندہ مانگنے کے لیے آتے ہیں، تو ہم تمام مسجد کے ذمہ داروں سے بھی اور ان سفیروں سے بھی یہ معلوم ہونا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے رمضان کے مہینے میں مسجد کے سفیر ہرگز نہ آئیں، اس واسطے کہ رمضان کے مہینے میں عام طور سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور مسجدوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس واسطے مسجد بنانے کا کوئی بھی سفیر، مسجد کے کاموں کا کوئی بھی سفیر رمضان میں نہیں آئے گا اور مسجد میں اس کے لیے اعلان بھی نہیں دیا جائے گا، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ دوسرا، مدرسوں کے سفیر حضرات بھی رمضان کے مہینے میں آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، وہ اگلے بیان کریں گے مصارف زکوٰۃ میں، لیکن ان کے ساتھ جو سفرا حضرات آتے ہیں ان کے لیے پہلی بات یہ ہے، آپ سب حضرات یاد رکھو، سفیر جو چندہ مانگنے کے لیے آتا ہے وہ آپ کی طرح ایک انسان ہے یا وہ ایک روبوٹ ہے، اس میں دل دماغ ہے یا نہیں ہے، اس کے بیوی بچے ہیں یا نہیں ہیں، اسے رمضان کے روزے تراویح ہے یا نہیں ہے، اسے اپنے گھر بار کے ساتھ رمضان گزارنے کا شوق ہے یا نہیں ہے۔ تھوڑا کبھی سوچا دماغ لگا کر جو سفیر حضرات رمضان میں آتے ہیں، رمضان میں تو سارے لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کاروبار بھی تھوڑا کم کر لیتے، اپنی فیملی کے ساتھ رہتے، گرمی میں نہیں نکلتے، دھوپ میں نہیں نکلتے، زیادہ چلنا پھرنا نہیں کرتے، بیٹھے رہتے لیٹے رہتے۔ یہ لوگ رمضان کے مہینے میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنا گاؤں چھوڑ کر، افطار کہاں پہ کیا، سحری کہاں پہ کیا، کہاں آرام کرے گا، کیسی پریشانی سے آیا ہے، کب سفر ہوگا، کہاں رات گزارے گا، کیا ان کے ساتھ مصیبتیں ہوتی ہیں، کبھی دماغ لگا کے سوچا ہے؟ کیوں انہیں چندہ مانگنے کے لیے مسجد گھومنا پڑتا ہے؟ اگر ہم لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ذمہ داری سے اس کی جگہ تک پہنچاتے تو کیا ان لوگوں کو ایسے آ کے بھیک مانگنا اور گیٹ پہ، سیڑھیوں پہ اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑتی ان لوگوں کو؟ ہم نے ان باعزت طبقے کو بدنام کیا ہے اور یہاں کھڑا ہونے پہ مجبور کیا ہے۔
اور یاد رکھو ان میں سے جو سفیر حضرات آتے ہیں بعض جاہل بھی ہوتے ہیں، بعض حافظ بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں۔ حافظ کا مقام، عالم کا مقام، وہ کیوں مجبور ہو گیا یہاں گیٹ پہ کھڑے ہو کر اعلان کرنے کا؟ تو پہلی بات، کسی بھی سفیر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے، بد کلامی نہ کرو، بد زبانی نہ کرو، جھڑکی نہیں دینا، جھٹکنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھیک مانگنے والے فقیر کو بھی جھڑکنے سے اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بھیک مانگنے والے کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو۔ اور یہ سفیر بھیک نہیں مانگ رہا ہے، ادارے اور مدارس چلانے کے لیے آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچانے کا وکیل بن کے آیا ہے۔ اپنا کیس لڑنے والے وکیل کے ساتھ بدتمیزی کرو گے کبھی کیس نہیں جیت سکتے۔ یہ سفیر حضرات تمہاری زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچانے کے وکیل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو۔ کبھی یہ مت بولو تم یہاں چنئی میں رہتے، چنئی میں کوئی دینے والا نہیں ہے، بنگلور میں رہتے کوئی وہاں دینے والا نہیں ہے، وہاں سے یہاں آنا چندہ مانگنے کے لیے، ایسی بدتمیزی مت کرو۔ اگر یہی بات ہے کہ بھئی چنئی والے حیدرآباد نہیں آنا، حیدرآباد والے ممبئی نہیں جانا، تو پھر تم اپنے سارے بچوں کو کمانے کے لیے امریکہ بھی نہیں بھیجنا، سعودیہ بھی نہیں بھیجنا، کویت بھی نہیں بھیجنا۔ کیوں؟ تمہارے یہاں ملک میں نہیں ہے نوکریاں کمانے کے لیے۔ تو پھر وہ لوگ جب سعودیہ میں محمد بن سلمان شروع کیا، جو سعودیہ میں انڈین تھے، پاکستانی تھے، سب کو نکالنا شروع کیا، تو کیوں دعا درود پڑھ رہے تھے محمد بن سلمان پہ جب وہاں سے نکال کے بھیج رہا تھا؟ تو پتہ چلا دنیا کے مختلف کونوں میں لوگ جا کر اپنی معاش تلاش کرتے ہیں، اپنی روزی تلاش کرتے ہیں، یہ دنیا کا رواج ہے۔ تو ہرگز یہ نہیں بولنا وہاں والے یہاں، یہاں والے وہاں پر گئے، یہ ایک طرح کی سنت ہے، ایک طرح کا رواج ہے۔ دوسری بات، سفیر حضرات اعلان جو کرتے ہیں ان سفیر حضرات کو بھی یہ بتا دینا کہ بھائی ڈھنگ کا اعلان کرو۔ اعلان کیسا کرتے؟ ہمارے مدرسے میں غریب، یتیم، لاچار، مجبور، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی گزارا نہیں ہے، مدرسے کا کوئی مستقل انکم نہیں ہے، کوئی ایسے مستقل معاون اور ساتھ دینے والے نہیں ہیں، آپ ہی کے چندے پر یہ مدارس چلتے ہیں، مدرسہ قرضے میں ہے، چاول کے پیکٹ کی ضرورت ہے، بچوں کے کپڑوں کی ضرورت ہے، ایسے گھٹیا اعلان نہیں کریں گے، ایسا گھٹیا اور سڑا ہوا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ اعلان مسجد میں کرنے کے لیے کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی کہ اعلان لکھ کے دو کہ بھئی اعلان ایسا ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ مدرسے دین کے قلعے ہیں، یہاں حفاظ علماء بنتے ہیں، قرآن کی حفاظت، حدیث کی حفاظت، دین اسلام کی حفاظت یہاں کی جاتی ہے۔ پورے سماج کو اگر پاور ملتا ہے دین اور اسلام کا تو مدارس سے ملتا ہے۔ مدارس محفوظ تو ملک محفوظ، نسل کا ایمان محفوظ۔ مدارس بند تو آنے والی نسل کافر اور مرتد بن جائے گی۔ اپنے نسل کے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی نجات اور آخرت کے لیے ان دینی قلعوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو پھر ان کے معاون بنو، ان کا تعاون کرتے جاؤ، اور اسی تعاون کی اپیل لے کر ہم آئے ہیں، جاتے ہوئے تعاون کرتے جائیں۔ بے نیازی کا اعلان ہونا چاہیے، جس کے مال کو اللہ قبول کرے گا وہاں پر دے گا، اور جس کے مال کو اللہ قبول کرنا نہیں چاہے گا، شراب میں جائے گا، سود میں جائے گا، ہاسپٹلوں میں جائے گا، رشوتوں میں جائے گا، پینشنوں میں جائے گا، شاپنگوں میں جائے گا، مدرسے میں نہیں جائے گا، قرآن کی خدمت میں نہیں جائے گا، حدیث کی خدمت میں نہیں جائے گا، بھاڑ میں جائے ایسے لوگوں کا مال جو اپنا مال دے کر احسان جتانا چاہتے ہوں، جو مال دے کر احسان مند بننا چاہتے ہیں، انہی کے پیسے سے اللہ تعالیٰ برکت عطا کریں گے۔ تو اعلان ڈھنگ کا ہونا چاہیے۔ تیسری بات، بعض مسجدوں میں سفیر حضرات آتے ہیں، کمیٹی کے لوگ اتنے شریف رہتے ہیں، سفیر آ کے سلام کیا تو بھی جواب نہیں دیتے۔ سلام کا جواب مودی آ کے کرا تو ہی دینا ہے کیا؟ سلام کا جواب سمدھی آ کے کرا تو ہی دینا ہے، داماد آ کے کرا تو ہی دینا ہے، پارٹنر آ کے کرا تو ہی دینا ہے؟ سفیر ہے اس واسطے سلام کا جواب نہیں دو گے۔
بات ڈھنگ کی نہیں کی جاتی، کہاں سے آیا ہے پوچھا تک نہیں جاتا، بیچارہ سحری کیا، افطار کیا، بٹھاؤ، ایک مسلمان کا مسلمان پر جو حق ہے وہ بھی ادا نہیں کیا جاتا ہے، دور سے ہی دیکھے بیاگ لگا لے کے ہے بس ختم، سمجھ گئے سفیر ہوگا، ہو سکتا ہے سی آئی ڈی بھی ہو اسی حلیے میں، تو پھر کیا کرو گے؟ پیر پکڑو گے، تلوے چاٹو گے؟ پھر دیکھ لیتے ہی فوراً کمیٹی کے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اعلان کے بارے میں اعلان دینا ہی نہیں، اعلان کرنا ہی نہیں، یہاں پر بورڈ لکھ کے لگا دیے مسجد میں کسی بھی طرح کا اعلان نہیں ہوگا، تم دے رہے ہو پیسے، کون دے رہا پیسے؟ یہ پبلک دے رہی، پبلک کو روکنے والے تم کون ہوتے ہو؟ یہاں کوئی پیسہ دے گا نہیں دے گا یہ بولنے کا حق تم کو کس نے دیا ہے؟ ذمہ داری ڈھنگ کیا ہونا چاہیے؟ ڈھنگ یہ ہونا چاہیے جیسا اس مسجد کا نظام ہے، بہتر نظام ہے، پھر بھی کوئی بھی سفیر آتا ہے، یہ کمیٹی کے ذمہ دار حضرات طے ہیں، وہ دیکھتے ہیں تصدیقات ہیں نہیں ہیں، کیا ہے، معلومات کرتے ہیں، اس کے بعد اگر مناسب ہے تو پھر اعلان دیتے ہیں، نہیں ہے تو پھر منع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے جو اس مسجد میں چل رہا ہے۔ بعض مسجد کی کمیٹیوں میں تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، تصدیق ہے نہیں ہے، کہاں سے آیا پوچھو، ضرورت ہے نہیں ہے۔ اگر وہی بینک میں جب لون لینے کے لیے جاتے یہی کمیٹی کے لوگ، وہی بینک والا دور سے ہی دیکھ کے لات ماروں گا یہاں سے نکلو باہر، نہیں آنا لون لینے کے لیے، اگر نکال دیا تو پھر کیا کرو؟ منت سے میرے یہ کاغذات دیکھ لیجئے، یہ کاغذات دیکھ لیجئے، گھر کے یہ پیپر دیکھ لیجئے، میرے یہ پیپر رکھ لیجئے۔ تو یہ پیپر رکھ کے جو لون لیتے ہو یہی سفیر حضرات بھی تصدیقات رکھ کے چندہ لے رہے ہیں، تو تمہارے گھر کے پیپر چلیں گے تو یہاں تصدیقات بھی چلیں گے۔ اعتماد نہیں آیا تو منع کر دیجئے، لیکن عزت سے پیش آنا، بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بعض حضرات تو ماشاءاللہ اس سے بھی آگے، یہ تو کمیٹیوں کے بات تھی، یہاں اس مسلح پر بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نام کے دیندار ہوتے ہیں، ایسے بدتمیز مؤذن اور امام جو اس مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی سفیر آیا دور سے ہی دیکھ کے نہیں میں فالتو لوگوں سے بات نہیں کرتا، میں چندے کا اعلان نہیں کرتا، میں فلاں نہیں کرتا۔ کون ہو تم؟ کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ مدرسے میں نہیں پڑھے، حافظ نہیں بنے، عالم نہیں بنے، جن اداروں سے تم پڑھ کے آئے ہو انہی اداروں کے یہ لوگ ہیں جو خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب تم پڑھ رہے تھے تو اس وقت کوئی دوسرا تعاون کر رہا تھا، اب تم پڑھ کے آ گئے، تمہاری اولاد پڑھنا ہے، اچھا چلیے اب یہاں پر مدرسے کا اعلان کرنے کے لیے آپ مائک نہیں دیں گے، جھڑک دیں گے، فلاں کریں گے۔ جب آپ کے بچے کو مدرسے میں پڑھانا ہے تو اس وقت مدرسے میں لے جا کے محتمم صاحب کو میں حافظ ہوں، عالم ہوں، میرے بچے کو ایڈمیشن کرا لیجئے، میں فیس نہیں دے سکتا۔ یہاں پر جب تم اعلان نہیں دیے تو ہم بغیر فیس کے کیوں پڑھائیں گے؟ پھر عدلے کا بدلہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے؟ زبان نہ کھلواؤ، حقیقت بیانی پہ مجبور نہ کرو، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے، چاہے وہ مسلح پر ہی کیوں نہ کھڑتا ہو، آنے والے سفیر کے ساتھ بدتمیزی نہ۔ بعض مؤذن حضرات تو، میں ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی تو قابل تعریف ہے، بعض مسجد کے مؤذن حضرات تو میں دیکھ رہا ہوں، بعض مسجد کے مؤذن ایسے ہیں سفیر کو دیکھتے ہی دور سے ہی ایسا لگتا کہ وہ لوگ کمیٹی کا صدر ہے بولے ایسا۔ مؤذن صاحب بھی ماشاءاللہ صدر کے جیسے بیہیو کرتے ہیں، آنے والے سفیر کے لیے تانے دے دینا۔ ان میں سے بعض لوگ تو حدیث پڑھانے والے ہوتے ہیں، شیخ الحدیث ہوتے ہیں، بعض قرآن پڑھاتے پڑھاتے 50 سال سے 500 بچوں کو حافظ بنا چکے ہوتے ہیں، ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں ان میں۔ اس واسطے بدتمیزی کرنے کی کسی مؤذن کو، کسی امام کو، کسی کمیٹی کو اور پبلک میں سے آپ کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یقین نہیں آ رہا، اعتماد نہیں ہو رہا، عزت سے بول دیجئے کہ بھئی ہم اعتماد نہیں کر سکتے، آپ کہیں اور سے کر لیجئے، ہم اعلان نہیں دے سکتے، آپ کہیں اور سے کر لیجئے۔ آپ عزت دو گے تو عزت لو گے۔ آج وہ سفیر کی حیثیت سے آیا ہے، کل وہ سفیر ہونا چھوڑ دے کے کپڑے کی دکان کھول لے کے بیٹھا، تب کپڑے خریدنے واسطے اس کے پاس گئے، اگر تب بڑی ٹوپی نہیں بڑا جبہ پہنا کے بھیجا تو پھر کیا کرتے؟ اس واسطے عزت دو عزت لو، ایسی حرکتیں نہ کرو۔ یہ چند باتیں ہیں، اور بھی مزید باتیں ہیں جو مصارف زکوٰۃ سے متعلق ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کریں گے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔